الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، آپ IDS کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان نشریات، اور وقت ہوا ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن کی دنیا۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن کیا تعلیم دیتا ہے، اللہ کے محبوب کی احادیث طیبہ میں ان سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ وہ سب ٹاپک آج کا بھی بڑا اہم ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، مجھے لگتا ہے کہ بندہ یہ شعور بعض اوقات تب ملتا ہے اس کو کہ جب وہ خود والدین بن جاتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے میرے بچے میرے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، اب میں والدین بن چکا ہوں۔ بھائی، یہ آپ اس وقت جانتے کہ جب آپ کے والدین حیات تھے، جب آپ کے والدین کو آپ کی ضرورت تھی، اس وقت آپ یہ بات جانتے ہیں نا کہ میرے والدین کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، کس طریقے سے انہوں نے مجھ پر رحم کیا بچپن میں، کتنی مہربانی کی، کس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ شفقتیں کی۔ ناظرین کرام، یہ تو آپ کو اس وقت غور کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ابھی بھی وقت نہیں گزرا، آئیے مفتی صاحب سے جانتے ہیں جن کے والدین حیات ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی حیات ہے، اس کے پاس موقع ہے، وہ یہ جان سکتا ہے کہ کیا والدین کے حقوق ہیں، قرآن کیا تعلیم دیتا ہے، احادیث طیبہ سے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے کیا روشنی ملتی ہے۔ آج علم کا خزانہ ملنے والا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب، ماں باپ جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، جن کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی، جو ہمارے آنے کا سبب بنے، ان کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہونا چاہیے، قرآن کیا تعلیم دیتا ہے؟ میں چاہوں گا آغاز یہاں سے ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ دیکھیں، والدین ہم سب کی زندگی کا وہ عظیم حصہ ہے کہ ان کے بغیر دنیا میں ہمارا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیں یہاں تک لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے پیدا کیا ہے یا ان سے ہم پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ہر لمحے میں ان کی محنت شامل ہے، اور ان کا ایسا احساس ہمارے ساتھ زندگی بھر قائم رہتا ہے کہ اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ اب رہی بات اخلاق کے متعلق، آپ بتا رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہو، تو میں شروع میں ہی یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ والدین کی اگر آپ عمروں کے اعتبار سے جائیں تو میں دو کیٹیگری میں رکھتا ہوں۔ صحیح۔ جوان والدین اور بوڑھے والدین، دونوں میں فرق ہے۔ ہر بچہ اپنے جوان ماں باپ کی بات مانتا ہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ جوان ہے، طاقتور ہے، اور بچہ چھوٹا ہے، کمزور ہے، تو کمزور طاقتور کی مانتا ہی ہے، ڈرا ہے، سہما ہے، ابھی اس کے پاس اختیارات بھی نہیں ہے، بہت اچھا، اسی باپ کے بھروسے چل رہا ہے۔ اور ایک ہے کہ باپ اور ماں بوڑھے ہو گئے اور یہ جوانی پر آ چکا ہے، اب اختیارات اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب قرآن کا اسلوب دیکھیے، قرآن نے جو کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرمایا، حکم فرمایا ہے کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اب آگے کی بات دیکھیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اب یہاں پر ہے، ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تب ان کو اف تک نہ کہو۔ اب اخلاق جو مانے رکھتے ہیں اسی وقت کے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے ہوں اور تم جوان ہو۔ صحیح صحیح۔ اب یہاں پر وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کر رہے ہیں نا، جو جن کے ماں باپ جوان ہیں، پاورفل ہیں، اختیارات ہیں، تو تم تو ڈرے ہوئے ہو ان سے۔ بہت کمال بات، واہ۔ ڈرے ہوئے ہو، تم ان پر ڈیپینڈ ہو، بہت سارے معاملات بغیر تو ان کے چاہے تمہارے ہوں گے نہیں، تمہارے اخراجات نہیں نکلتے۔ لیکن کمال کا مؤدب انسان وہ کہلاتا ہے جب اس کے ماں باپ ریٹائرڈ ہو چکے، بیمار ہو چکے، بوڑھے ہو چکے، اور سارے اختیارات تمہارے ہاتھ میں آ چکے، گھر تم چلا رہے ہو،
سیلری تمہارے پاس آتی ہے، انکم تمہارے پاس ہے، اس وقت تم اپنے ماں باپ کا کیسا ادب کرتے ہو یہ دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی زندگی کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ہے۔ ہائے ہائے۔ اس میں سے بہت سارے فیل ہو جاتے ہیں، بہت سارے پھسل جاتے ہیں۔ جوانی میں تو انہوں نے اخلاق دکھائے جب ان کے ماں باپ جوان تھے، لیکن جب وہ بیمار ہو گئے، بڑھاپے کو آئے، تب اچھے اچھے لوگ اخلاق نہیں دکھاتے۔ اللہ۔ قرآن پاک نے وہاں پر ہی فرمایا اس عمر میں ان کے ساتھ اف نہ کہو، جبکہ یہاں بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں، اف تو کیا جھڑکیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ۔ ولا تنہرہما، رب فرماتا ہے ان کو جھڑک کر بات نہ کرو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم بات کیا کرو، واخفض لہما جناح الذل، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بازوؤں کو بچھا دو، ان کے لیے بازوؤں کو بچھا دو۔ یہ اخلاق جو بھی والدین کے ساتھ دکھانا ہے کسی بھی نوجوان کو، جی، یہ اس وقت کی ہے جب وہ بوڑھے ہو چکے ہوں، کمزور ہو چکے ہوں، اس وقت تمہارے اخلاق دیکھے جائیں گے۔ اور خاص طور پر اس وقت جو ہے انسان کی برداشت کی طاقت بھی دیکھی جائے گی، کہ بوڑھوں کو برداشت کرنا اور ہے، بچوں کو برداشت کرنا اور ہے۔ بچے کو ہر باپ برداشت کر لیتا ہے، اس کے نخرے برداشت کرتا ہے، اس کی گندگیاں برداشت کرتا ہے، لیکن بوڑھوں کے لیے برداشت کرنا انسان کے لیے چیلنج ہے۔ اب وہاں پر تمہارا حسن سلوک دیکھا جائے گا، وہیں سے پتہ لگے گا، وہیں سے پتہ چلے گا۔ اللہ۔ اور یہاں پر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، 3 بار فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، جنت کے وہ بہت قریب جا چکا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ بہت قریب جا چکا ہے۔ ان کو راضی کر لیا یا راضی رکھا یا خدمت کر لی تو جنت ہے، جنت ہے اس کی، ہائے ہائے۔ اس پر نعمتوں کی بارشیں ہیں۔ ایسا بدنصیب انسان ہے جو اپنے والدین کو کھو دیا۔ میں بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ آج میری اس گفتگو کو سن رہے ہوں گے، میں خود تنہائی میں کبھی کچھ واقعات ایسے ہیں زندگی میں ہمارے پاس جو آئے ہوئے ہیں، ہے تو دوسروں کی لیکن میرے آنکھوں سے نکل جاتی ہے، جذبات کے آنسو ہیں، کہ وہ لوگ آج تڑپ تڑپ کر کے کہتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میرا باپ زندہ ہوتا، کہ میں ان کی حیات میں ان کے ساتھ وقت نہیں بتا پایا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پایا۔ وہ قبروں میں جا چکے ہیں، ایک ہی ماں ہوتی ہے دنیا میں اور ایک ہی باپ ہوتا ہے، ان کے جانے کے بعد اندھیرا ہے، اندھیرا ہے۔ اور پھر انسان بغیر چھت کے نظر آنے لگتا ہے۔ جب باپ کا جنازہ کسی گھر سے جاتا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے بغیر چھت کے ہے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عظمیٰ دیا ہے اس وقت قدر کر لو ان کی۔ آج ایسا ماحول، اچھا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی نا، ان میں بڑی ایک یہ نشانی بھی حضور نے فرمائی کہ ماں باپ کی نافرمانی زیادہ ہونے لگ جائے گی۔ تو یہ دور تو وہی ہے جو قیامت کے قریب کا ہے۔ ہر بچے کو اس وقت اس گناہ عظیم سے بچنا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ پوچھا گیا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ اللہ اکبر۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرماتے کہ اگر مجھے پتا چلے کسی گھر میں ماں باپ کا غدار اور نافرمان رہ رہا ہے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہوں تو پھر آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قدر خطرناک چیز ہے۔ اچھا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ بہت سارے گناہ بندہ کرتا ہے، نافرمانیاں ہیں، یہ فرمایا گیا کہ ہر گناہ کی سزا قیامت تک کے لیے مؤخر کی جا سکتی ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا اسے دنیا میں دی جاتی ہے، آخرت کی تو ہے ہی، دنیا میں ملتی ہے، دنیا میں اسے ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس برے فعل سے ہر بچے کو بچائے، آمین آمین۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کا سکون چھین لیا ہے، جو ماں باپ تڑپ تڑپ کر کے گئے۔ ایک مرتبہ میں ایک تراویح میں تھا، رمضان کا موقع تھا، ایک بوڑھی عورت آئی، میں تراویح سے نکلا، لوگوں نے کہا کہ کل بھی آئی تھی، پرسوں بھی آئی تھی، آپ سے ملنا ہے۔ تو میں باہر آیا تو پوچھا بڑی بھی کیا ہے؟ وہ اپنا
چہرہ چھپائے ہوئی تھی. اس کے 2 بیٹے ہیں, بڑے بڑے مالدار ہیں, اور اس خاتون کو ایک بھی رکھنے کو تیار نہیں. اللہ. چھوٹا کہتا ہے کہ میرے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, میں نہیں دیکھ پاؤں گا, بڑے کو کہو. بڑا کہتا ہے کہ میں سفر پر جایا کرتا ہوں, میں نہیں دیکھ پاؤں گا, تو دیکھ. وہ خاتون مسجد کے پاس آ کر کے صرف اتنا کہہ رہی تھی, ہاتھ اٹھا کر کے, کاش رب تبارک و تعالیٰ اولاد ہی نہیں دیتا تو سکھ سے رہ جاتی. تو یہ جو درد تھا اس کا مجھے آج تک احساس ہوتا ہے کہ کوئی اولاد ایسی بھی نہ ہو کہ جیتے جی اپنی ماں کو تڑپا دے, جیتے جی اپنے ماں باپ کو مار ڈالے. اس سے زیادہ بد نصیبی کیا ہے ان کی. اللہ اکبر. تو قرآن پاک میں جو خاص تنبیہ کی گئی ہے, آپ کو میں بتاؤں, یہ آیت آئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا احسانًا, الگ الگ. ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور رب تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ماں تمہاری جو ہے 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھتی ہے اور اس کے بعد پھر دودھ پلاتی ہے. یہ یعنی 30 مہینوں کا ذکر ہے, 30 شہرا, 30 مہینے وہ مکمل کرب کی زندگی گزارتی ہے. اور اس کے بعد پھر چھٹی تھوڑی نہ ہے, اس کی پرورش ہے. یہ تمام چیزیں جو والدین نے کیے ہیں بچپن میں, اب جوان ہونے کے بعد اگر ان کو بدلے میں اتنا نہ صحیح حسن اخلاق سے بات بھی کر لے تو اس نوجوان کا جاتا کیا ہے. تو آپ نے جو فرمایا اس کی بات میں اتنی کہوں گا کہ جب ماں باپ کمزور ہو جائیں, بڑھاپے میں آ جائیں, اس وقت حسن سلوک دکھاؤ, جنت تمہارے سامنے ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب یہاں یہ ضرور ارشاد فرما دیں, ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی پڑھے لکھے لوگ بظاہر دنیاوی اعتبار سے بڑے منصب والے, وہ بڑھاپے میں آ کر والدین کو اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیتے ہیں. بالکل. اور جو دینی ماحول سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں وہ جتنے بھی طاقتور ہو جائیں ظاہری اعتبار سے, بے شک وہی کما رہے ہوں, والدین کو کھلا رہے ہوں, مگر اس وقت بھی والدین اگر کسی بات پر مطلب سخت انداز اختیار کریں, یا جس طرح ایک والدین کبھی اپنے ایک انداز میں کہتے ہیں, تو وہ برا نہیں مانتے. ان کو پتہ ہے کہ نہیں یار یہ میرے والدین ہیں, ان کے کہنے کا میں نے برا نہیں ماننا, انہوں نے جو مجھے ساتھ بھلائیاں کی ہیں. تو آخر یہ ڈفرینس کیوں ہے حضرت, اور اس بات کو دنیا تسلیم کیوں نہیں کر رہے کہ واقعی دینی ماحول بندے کو اتنا شعور دے دیتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ والدین کا ہر عمر میں ہر موقع پر ادب بجا لاتا ہے اور حسن اخلاق سے پیش آتا ہے. یہاں پر رک کر کے میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا, یہ تربیت سے تعلق رکھتی ہے چیز جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے عربی کا مشہور محاورہ ہے, جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے. اللہ. اور شیخ سعدی تو بڑی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں کہ زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھو. بالکل صحیح ہے. جو بوئے ہو وہی کاٹو گے. تو والدین کے اولاد کے ساتھ جو سلوک ہے اس پر بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی محبت میں اپنے آداب مت سکھاؤ. دیکھیں ہم کو کس نے پیدا کیا, رب تعالیٰ نے. ان کو کس نے پیدا کیا, رب نے. خالق وہی ہے, خالق وہی. تو بچوں کے متعلق فرمایا گیا کہ آپ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالتے جاؤ, محبت ڈالتے جاؤ. واہ واہ. اور بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ تمہاری محبت ان کے دل میں ڈالے. کیا خوبصورت بات ہے. واہ واہ. پھر بچہ جو ہے, میں نے دیکھا یہ زندگی میں کہ چاہے وہ جتنی بھی عمر کے اس کے باپ ہو جائے, اور نوجوان یہ کسی بھی منصب کا ہو جائے, وہ سر جھکائے کھڑا رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجال نہیں ہوتی اس کی. میں نے میرے والد گرامی کو دیکھا, عالم دین, اور ہماری تربیت انہوں نے دینی ماحول میں کی. میرے بڑے بھائیوں میں ایسے کہ وہ نانا اور دادا بھی ہو چکے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. اب والد گرامی جو ہے 75 سال کی عمر کے قریب, اور ڈائلیسس پر جب تھے, تو اس وقت بھی میں نے دیکھا بستر پر وہ مرض کے حالت میں سوئے ہوں, لیکن ہم میں سے کسی کی مجال نہیں کہ سر اٹھا کر کے بات کریں. وہ ایک غائبانہ طور پر رعب دل پر پڑا رہتا تھا کہ باپ ہے. وہ چاہے وہ کمزور ہو کہ بیمار ہو, وہ باپ ہے. ہمارے گھر کا بھی ماحول یہ تھا کہ جب تک وہ نہ کھائیں تو کوئی دسترخوان پہ نہیں بیٹھتا تھا. ان کی بیماری کے عالم میں تو ہم تو بہت ساری چیزیں کھانے ہی چھوڑ دیے تھے کہ نہیں ابا نہیں کھا رہے ہیں تو ہم کیا کھائیں گے. کیا بات ہے. تو یہ چیزیں انہوں نے ہمیں سکھائی تو نہیں ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا تو بھی نہیں کھانا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اخلاق یا ان کے ساتھ حسن سلوک ہم کو کس نے سکھایا.
اللہ اور رسول کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالی تھی، اللہ نے بدلے میں ان کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو میں ایک اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، ورنہ عام طور پر یہی ہے رب تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے کہ تم اس کی محبت اولاد کے دل میں رکھو گے تو تمہارے بڑھاپے میں مولا تعالیٰ بچوں کو نافرمان نہیں چھوڑے گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تو غلطی یہاں پر ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ جب یہ خود جوان ہوتے ہیں اور بچے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو آوارہ چھوڑ دیا اور جو من میں آیا ان کو کرنے دے دیا. اس وقت تمہارے پاس کنٹرول تھا، تم اگر ان کو مارتے بھی تو وہ اتنا برا نہیں سمجھتے. اس وقت تم ان کو روکتے بھی تو اتنا برا نہیں سمجھتے، کیونکہ تمہارا پاور تھا اور وہ بچے تھے، اور ان کو بار بار اللہ رب العزت کا خوف دلاتے، وہ مان لیتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی میں بھول گئے تھے، ان کو آوارہ چھوڑے. اب جب آپ بوڑھے ہو گئے اور وہ بڑے ہو چکے ہیں، اب ان کو جا کر تم ڈرا رہے ہو. اب وہ بڑا تناور دار درخت بن چکا ہے، اب مڑے گا نہیں. پودا جب ہو تب جس طرح سے اسے شکل دے دی جائے مل جاتی ہے شکل. تو یہ چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ گھروں کے اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب، محسوس ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر دیکھا گیا ہے، آپ کی بھی آبزرویشنز رہی ہوں گی، کہ شادی کے بعد جب تک کنوارا تھا نا بیٹا، تب تک بڑا ادب لحاظ سب تھا والدین کا. جیسی شادی اس کی کر دی، دلہن گھر آ گئی، یعنی بہو گھر آ گئی، تو اب بہو اور ساس کا ایک جو سینیریو کریٹ کیا گیا ہمارے معاشرے کے اندر، جیسے کہ یہ دونوں کو آپس میں اینٹی ہونے چاہیے، ان دونوں کا انداز ایسا ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو حضرت یہاں سے معاملہ بگڑنا شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کبھی اس بیٹے کو والدہ کی غلطیاں لگ رہی ہوتی ہیں، کبھی بیگم کی لگ رہی ہوتی ہیں، کبھی زیادہ والدہ کی لگ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تو زلفوں کا اسیر ہو چکا ہوتا ہے بعض اوقات. تو حضرت یہ ارشاد فرمائے کہ یہ اب اس کو کیسے بیلنس رکھا جائے. بلکہ یہ لفظ بیلنس بھی مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، بالکل، کیونکہ ماں کا حقوق، ماں کے حق، والدین کے حقوق، سر اس کی بیلنس والی بات بھی عجیب ہے. لیکن جو اسلام نے ہمیں بیلنس بتایا ہے، جو قرآن نے بتایا، میں چاہوں گا اس کی ذرا تعلیمات ارشاد فرمائیں. کہاں ہم ماں کو کہاں بیوی سے کمپیئر کریں. بیلنس کی بات آپ نے کہی، بالکل میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باپ کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. باپ خود ایک بڑی منزلت والا ہے، لیکن 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ بتایا، پھر آگے جا کر باپ کا. ایسا ہی تب جب وہاں کمپیریزن میں نہیں ہے تو کہاں ہماری لائف بھی عورت کو اس کے ساتھ میں نہیں ہے. صحیح بات. خیر، اب آپ نے جو سوال کیا یہ تقریباً گھروں کا ماحول ہے. پہلے اس کو میں انسانی فطرت سے بات کرتا ہوں. ماں کا جو دل ہے وہ اپنے بچے کے لیے وہ ایسی ہی ہے کہ کوئی بھی عورت ہو، ماں ہی نہیں، کوئی بھی عورت اپنے محبوب کو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی. کیا بات، یہ عورت کی فطرت ہے. صحیح. تو ماں ہے. عورت اپنے شوہر کو شیئر نہیں کرتی تو ماں اپنے بیٹے کے لیے بھی. ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، شادی سے پہلے ماں ہی ڈھونڈتی ہے بہو کہ میں اچھی بہو لاؤں گی، کیونکہ شادی کرنا ہے، ایک رواج ہے، اس کے ساتھ اس کو پتا ہے کہ کمیونٹی میں رہنا ہے. تو شادی کر کے لے کے خود آتی ہے اپنی بہو کو، اور اس کے بعد بگڑتی بھی خود ہی اپنے بہو کے ساتھ. یہ آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ ضروری نہیں کہ جو محبت کی شادی کر کے نوجوان لے کر کے آیا صرف اسی کے ساتھ ساس بہو کے معاملات ہیں، خود ڈھونڈ کر لائی ہوئی بہو کے ساتھ بھی معاملات ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتی ہے. یہ اصل بات، محبت کرتی ہے. اب جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی محبت میں اب شیئرنگ ہو چکی ہے، اب ایک اور عورت کو یہ وقت دے رہا ہے، تو یہ فطرتی طور پر اس کے دل میں ایک چیز آتی ہے. تو اس سے تو عورت کو باہر نکلنا چاہیے. صحیح. عورت کو جب تم خود اس کے لیے ڈھونڈ کر کے لائی ہو تو تمہارا بیٹا اپنی بیوی کے لیے تھوڑا وقت تو دے گا. دل بڑا کرنا ہوگا. اب یہاں پر آپ بیلنس کی بات کر رہے ہیں، اس پر ہم آتے ہیں کہ نوجوان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. بلکہ میں تو بسا اوقات اپنی تقریر میں کہتا بھی ہوں کہ وہ بیچارہ رکشہ بن جاتا ہے 3 ٹائر والا. 3 ٹائر والا جو رکشہ ہے وہ بنتا ہے. اب رکشے والے کو آپ غور سے دیکھیں گے تو سیدھا سیدھا چلتا ہے. اگر بہت تیزی سے ٹرن لے لیا نا تو رکشہ پلٹ جاتا ہے. اس کو بہت تیزی سے ٹرن نہیں لینا ہے کسی بھی طرف، رائٹ ہو کہ لیفٹ ہو. بلکہ رکشے کی آپ نے بات کی حضور، تو میں ایک چھوٹا سا جملہ میں بھی لگا دوں
کہ کوئی گڑھا آ جائے نا ہاں تو اس کو تینوں ٹائر اس طرح گزارنے پڑتے ہیں کہ پہلے آگے والا نکالے گا، بالکل، پھر پیچھے والے کے دونوں کے درمیان سے نکالے گا، نکالنا ہے. یعنی اتنی اس کو محتاط رہنا پڑتا ہے. ٹرن بھی لینے کے لیے خاص طور پر اس طرف کا ٹرن لے رہا ہے تو بہت آہستہ سے ٹرن لے. واہ 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 واہ، بہت تیزی سے اگر گھما دیا تو گر جائے گا، الٹی ہو جائے گا پھر تو اس بات کو خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ ایک طرف تمہاری ماں ہے اور ایک طرف بیوی ہے، اور دونوں تمہاری محبت کے طلبگار ہیں. سبحان اللہ. ان کو ان کے حقوق دے دو. ماں کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی کوئی کمی نہ آئے اور بیوی کے حقوق میں ادائیگی میں بھی کوئی کمی نہ آئے. صحیح. تو یہ اگر وہ مینٹین کر لیتا ہے تو یہ سارا کلیش ختم ہو جاتا ہے. چند دنوں کی بات ہے. اب ان نوجوانوں کو جو یہ لگتا ہے کہ ماں بار بار جھک جھک کرتی ہے، کٹ کٹ کرتی ہے، میری بیوی کو برداشت نہیں کر پاتی، اس نوجوان سے میں کہتا ہوں میرے عزیز، تھوڑے دنوں کی بات ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے. یوں ہی ان کا بڑھاپا آ چکا ہے، ان کو سکون کی سانسیں چاہیے. اگر وہ کسی کو بول کر کے دل ہلکا کر سکتی ہیں تو تمہارے بجائے کس کو بولیں گی؟ کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ 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 واہ. کیا تم اپنے آپ کو اتنا بھی لائق نہیں سمجھتے کہ میری ماں کے لیے کوئی سخت جملہ سہنے کے قابل اس کی اولاد نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. خوشی سے تسلیم کر لو. پھر جس دن ماں کا جنازہ چلا جاتا ہے تو پھر تم تمنا کرتے رہو گے کہ کوئی ڈانٹنے والا تو ہو مجھے. کوئی نہیں رہ جاتا پھر، کیونکہ ہر کوئی تم سے ڈر رہا ہوتا ہے. بڑے اتنے ہو چکے ہو کہ کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے. وہ صرف ماں ہے، ڈراتی بھی ہے اپنے بچوں کو. باپ ہے جو کان بھی پکڑ سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بعد میں احساس ہونے لگتا ہے کہ کوئی تو ڈانٹنے والا ہونا چاہیے تھا، کوئی ڈانٹنے والا ہونا چاہیے تھا. او ہو. تو ماں باپ کے جانے کے بعد اس چیز کی تمنا کرنا پھر بے سود ہے. ہائے ہائے ہائے. اب یہاں پر بیوی کے اگر کوئی ایسے پرستار ہو گیا ہے تو پھر وہ آدمی بدبخت ہے، بدبخت ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ایسے اینگل سے بیان کرتے ہیں جیسے کہ بیوی کو دیکھنا ہی نہیں ہے، صرف ماں کو دیکھنا ہے. ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ دونوں کے حقوق جو اسلام نے دیے وہ پورے ادا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بات کا خیال رکھو کہ تمہاری ماں کے دل پر کوئی بات ایسی نہ گزرے کہ اس کو ٹھیس پہنچ جائے. بہت پیاری بات. یہ چیز ملتی ہے زمانے نبوی میں. ماشاء اللہ. ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا کہ فلاں بندہ ہے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ بستر مرگ پر آ چکا ہے، یعنی انتقال کا وقت قریب ہے، اور اس سے کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ کہہ نہیں پا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ اپنی زندگی میں یہ کہتا تھا؟ کہا ہاں بالکل کہتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن موت کے وقت وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. تو جا کر کے پوچھا اس کے گھر میں کون کون ہے؟ کہا بیوی ہے اور ماں ہے. پہلے ماں کو بلاؤ. ماں سے پوچھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے. کہا اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ تم کیا کہتی ہو؟ ماں نے اتنی تعریف کی، کہا کہ بہت بلند اخلاق والا ہے، بہت اچھا ہے، آپ کے ساتھ رہتا، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس سے بہتر کیا ہے اس کے لیے؟ اخلاق کی تو ماں نے تعریف کی. حضور نے پوچھا تم بھی راضی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں راضی نہیں ہوں اس سے. اللہ اکبر. میں اس سے راضی نہیں ہوں. وجہ کیا تھی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تو خاتون کہتی ہیں میرا اکلوتا بیٹا ہے، نازوں سے پالا ہے، اس کو نظروں سے غائب ہونے نہیں دیتی، اور جب یہ جوان ہوا تو اس کی مرضی سے، اس کی خوشی کے اعتبار سے بہو لے آئی، لیکن جب سے یہ شادی کر کے گھر لایا اپنی عورت کو، باتیں ہوتی ہیں کبھی بھی تو اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، میری بات کو ہلکا کر دیتا ہے. یا اللہ، مجھے یہ ٹھیس پہنچتی ہے. اور بلکہ وہ ایک طویل حدیث ہے کہ بچپن میں بہت ساری مشقتیں جو ماں نے اٹھائی وہ سب بیان کیا ہے. کہا آج میرے جملوں کو اور میرے الفاظ کو یہ ہلکے میں لیتا، اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے. یہ مجھے بہت قلق ہوتا ہے. اب سنیں آگے کی بات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم اس کو معاف کر دو. خاتون نے پوچھا کہ آقا یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ حکم ہو تو پھر اس کے خلاف جا نہیں سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرا مشورہ ہے. تب خاتون نے کہا دل نہیں مانتا. اللہ اکبر.
دل نہیں مانتا، مرنے کے قریب ہے، ماں کا دل کبھی دکھ جاتا ہے نا تو ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور ڈال دو اس کو۔ ماں نے کہا آقا میرے سامنے میرے بیٹے کو جلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہاں جلنے سے بہتر ہے یہاں جلے۔ ماں جب اس سے راضی نہیں ہے تو ماں کا دل پسیج گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہا نہیں، میں نے سب اس کو دل سے معاف کر دیا۔ اللہ، ادھر ماں نے اتنا ہی کہا تھا، بیٹے کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ تمہاری آخرت ہے، صرف دنیا ہی نہیں ہے، تمہاری آخرت ہے۔ اپنی زندگی کو خدا را اپنے ماں باپ کی نافرمانی میں برباد نہ کرو۔ میں کئی اپنے بیانات میں اس چیز کو بھی ذکر کیا ہوں۔ حافظ صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک واقعہ ایسا ہے جو مجھے ہلا دیتا ہے۔ میرے ساتھ جو پیش آیا تھا، ایک بیوہ خاتون ہے وہ جو گھروں کے کام کرتی تھی، صحیح، ایک ہی بیٹا تھا، اوباش ہو گیا تھا، بدماش ہو گیا تھا، جوانی تھی، ابھی 16-17 سال کا رہا ہوگا۔ اس خاتون نے آ کر مجھ سے شکایت کی تھی کہ اس کا باپ بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر گیا ہے، بہت مشکل سے اس کو میں نے پالا ہے، پڑھانا چاہتی تھی، پڑھا بھی لی، لیکن اب ایسا ہو گیا کہ رات بھر اوباشوں کی صحبت میں برباد ہو گیا ہے۔ میرا دل دکھتا ہے اور میں بیمار ہو چکی ہوں اللہ، صرف صرف بیٹے کے غم میں، اور زندگی آدھی نکال دی لوگوں کے برتن مانج کر کے، گھروں کے کپڑے دھو کر کے۔ مجھے یہ بات بہت لگی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کے بیٹے کو بلاؤں۔ بیٹے کو میں نے بلا کر کے کئی دن تک ساتھ بھی رکھا تھا اور نصیحت کیا تھا، دیکھیے ہمارا کام ہے لوگوں تک پہنچنا، اور باقی ان کے دلوں کو پگھلا دینا یہ رب تعالیٰ کی شان ہے۔ وہ نوجوان بچہ آج بھی موجود ہے، وہ موجود ہے، اور کئی مرتبہ میں نے اس کا یہ ذکر کیا ہے۔ وہ رویا میرے سامنے اور کہا میری ماں بیوہ ہے اور بہت کچھ دکھ دیکھے ہیں اس نے، صحیح ہے، میں بگڑ گیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، میں جا رہا ہوں کام پر۔ ہمارے علاقے کا بڑا شہر ہے، وہاں پر کام پر گیا، جاب لگ گئی تھی، اور بڑے چاہ کے ساتھ اس نے کام کیا۔ مہینہ بھر ہوا، پہلی سیلری آئی، پہلی سیلری لے کر کے وہ گھر آیا کہ ماں کو سب سے پہلے دوں گا، کہ اولاد کے سے ماں چاہتی کیا ہے کہ اس کے ہاتھوں کی کمائی کا ایک لقمہ کھا لوں۔ اور جب وہ پہنچا تو گھر پہنچا تو دیکھا اس کے گھر کے اطراف بھیڑ جمع ہے۔ لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا رات کو اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ جو اس کی تنخواہ تھی ماں کے قدموں میں رکھ دیا، اور اسی طرح سے اس کا جنازہ اٹھایا گیا۔ وہ نوجوان تڑپتا ہے آج کہ زندگی بھر میں اپنی ماں کو اپنے کمائے ہوئے ہاتھوں سے ایک لقمہ نہیں کھلا سکا، اور وہ میری ماں لوگوں کے برتن مانج کر کے، کپڑے دھو کر کے مجھے کھلاتی رہی۔ کسی اور کی زندگی میں یہ معاملہ نہ آئے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ تقریریں کرتے ہیں، بہت نوجوان سنتے ہیں، یہ بات ان کو پہنچائیں کہ میری زندگی اب ایسی ہو چکی ہے کہ مرنا چاہوں تو موت نہیں، کہ میرے سامنے بار بار میری مظلوم ماں کا چہرہ آتا ہے، کہ جو لوگوں کے جوٹے مانجتی تھی اور لا کر مجھے لقمے کھلاتی تھی، اور میں ایک ایسا نکما تھا کہ میں اپنے ہاتھوں کی کمائی کا ایک لقمہ اس کو زندگی میں کھلا نہیں سکا۔ اور ایک بات میں حافظ صاحب آپ کو بتاؤں، والدین جو ہے غیرت مند بھی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ وہ لالچی ہیں، بھوکے ہیں کہ تم کماؤ گے تو ہی پلیں گے۔ یہ صرف اور صرف ان کا شوق ہے، ورنہ تو زندگی بھر کمایا ہے، کھلایا بھی ہے، اور ان کو پتہ بھی ہے گھر چلانا، لیکن صرف ایک آس ہوتی ہے نا، تمنا، کہ میرے بیٹے کے ہاتھوں کی کمائی کھاؤں۔ واہ واہ، بس اتنا شوق ہوتا ہے۔ نوجوانوں سے میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک وہ موجود ہیں ان سے جنت خرید لو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا سب سے برا دن کب شروع ہوتا ہے پتہ ہے؟ بچے جو ہوں گے وہ غور سے سن لے میری اس بات کو، سب سے برا دن جس دن ماں اور باپ اپنے بیٹے سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائیں، اللہ، اس کا برا دن شروع ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، کہ میں یہ کہوں گی تو پتہ نہیں بیٹا کیا بولے گا ابھی۔ باپ یہ ڈرنے لگ جائے کہ میں اگر اس کو تھوڑا سا بولوں گا تو الٹا کچھ غصے میں نہ آ جائے، گھر چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ ماں باپ جس دن تم سے ڈرنے لگ گئے، اس دن تمہاری زندگی کا بہت برا دن شروع ہو چکا ہے۔
اللہ اکبر. کچھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں ماں باپ کو ٹھنڈا کر لوں گا، ڈرا لوں گا. جس دن وہ تم سے بات کرنے میں ڈرنے لگ گئے، بد نصیبی کا دن شروع ہو چکا ہے. اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر. رب تبارک و تعالی ہم کو عقوق الوالدین جیسے یعنی سخت گناہ کبیرہ سے ہمیشہ محفوظ رکھے. آمین آمین آمین. اور جیتے جی ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب آخر میں یہ ارشاد فرما دیں کہ اب آپ کی باتیں سنی یا دین سے قریب ہوئے تو پتہ لگا کہ واقعی وہ وقت تو گزر گیا، جیسے اس نوجوان کا آپ نے واقعہ سنایا. اب والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ان کے کچھ حقوق ادا کیے جا سکتے ہیں ان کے جانے کے بعد؟ کیا ان کے ساتھ بھلائی یا خیر والا معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں. بالکل. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. انہوں نے یہ کہا کہ میری ماں دنیا میں نہیں رہی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کو کچھ فائدہ پہنچاؤں، یا ان کے مجھ پر اب کیا حقوق ہیں. تو جو حدیث پاک کے مفاہیم ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ ماں باپ زندگی میں ان کے جو رشتے تھے ان کو برقرار رکھنا، یہ ان کے حقوق سے ہے. واہ واہ واہ. کہ ماں کے جو رشتے تھے وہ خالہ ماموں وغیرہ ہیں، باپ کے جو رشتے تھے وہ چاچا پھوپھیاں وغیرہ ہیں، ان سے تمہارے رشتے برقرار رکھنا یہ ان کے حقوق میں سے. اللہ اکبر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا میں تمہارے والدین جن چیزوں سے خوش ہوا کرتے تھے ان کاموں کو جاری رکھنا یہ بھی ان کے حقوق میں سے ہے. وہ تمہیں جیسا دیکھنا چاہتے تھے ویسے بنے رہنا یہ ان کے حقوق میں سے ہے. اللہ. تو اولاد جو ہے ان کے بعد بھی ان کے مشن کو لے کر کے چلے، ان کی آنکھوں کی وہ ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. ان کے لیے وہ ذریعہ نجات بھی ہیں. یہاں پر بہت سارے، اب یہاں تفاصیل کا وقت نہیں رہ گیا، نہیں تو کئی واقعات ایسے ہیں کہ قبروں میں پہنچ جانے کے بعد بھی والدین کے لیے بچے کام آتے ہیں. ایک حدیث پاک جو مشہور ہے، حضور نے فرمایا نا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہوتا ہے. 3 چیزیں حضور نے فرمایا. اس میں سے نمبر 1 جو سب سے پہلی چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، یعنی نیک بیٹا جو ان کے لیے دعا کرتا ہو. واہ واہ. اسی جملے پر توجہ کریں. باقی 2 اور ہیں کہ علم نافع جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، صحیح، اور صدقہ جاریات. ٹھیک. 3 چیزیں جو قبر میں بھی پہنچتی ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نیک بیٹا چھوڑ کے گیا ہو جو اس کے لیے دعا کرتا ہو. یہاں مطلب یہ ہے نیک بیٹا ہے کون؟ اس ایک جملے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بیان فرما دیا. یعنی نیک بیٹا ہے وہ جو والدین کے لیے دعا کرتا ہو. اللہ اکبر. اللہ. یعنی جو والدین کے لیے دعا کر رہا ہو وہی نیک بیٹا ہے، اور جس نے ایسی اولاد چھوڑی ہے جو ان کے لیے دعا کر رہی ہے وہی صالح اولاد ہے. سبحان اللہ سبحان. آج تو بچوں کے حالات ایسے ہو گئے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھی بھول گئے. جی جی. انتقال ہو جانے کے بعد برسا برس ہو گئے، لوگوں کو ان کی نہ خبریں معلوم رہ گئیں، نہ ان کے پاس اتنا وقت رہ گیا کہ ان کے پاس حاضری دیں. سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، سید المعصومین، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، مالک جنت ہیں. لیکن آپ کے متعلق صحابہ فرماتے ایک بار آپ کے ہاں ایک خاتون آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر بچھایا، اس خاتون کو بٹھایا اپنی اس چادر پر. ادب کا یہ مظاہرہ دیکھ کر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کا ادب؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تو وصال فرما گئی تھیں جب حضور بچپن میں تھے. تو صحابہ نے جب یہ پوچھا تو حضور نے فرمایا یہ مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ ہے. اللہ اللہ. یعنی رضائی ماں کا یہ ادب ہے. سبحان اللہ. تو جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے اس کا ادب کتنا ہو. کیا کہنے وہ سب. تو اولاد کے اوپر حقوق یہ ہیں کہ وہ اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. اس کا صلہ یہ ہوگا کل کو تمہیں بھی تو مرنا ہے. تمہیں بھی تو مرنا ہے. آج تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر رہے ہو تو تم اپنی اولاد سے کیا تمنا رکھو گے کہ تمہاری موت کے بعد وہ تمہارے لیے فاتحہ پڑھیں گی. اللہ اللہ. اور یہ تمام چیزیں آپ اپنے والدین کے ساتھ جو کرو گے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی، بلکہ اس سے اچھا کرے گی. رب تبارک و تعالی ہمیں دونوں جگہ پر بہترین چیزیں عطا فرمائے، والدین کی خدمت اور نیک اولاد. سبحان اللہ. آمین بجاہ النبی الامین. مفتی صاحب بہت کم وقت میں آپ نے بہت زبردست گفتگو فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے.